अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है गुले लाला। ये 5वीं जमात के लिए है और ये इसका न्यू एडिशन है। इसे इसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो है सबक नंबर 4, शाही किला। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे बराए तालीम, साइंस और सकाफ़त ने पाकिस्तान के 7 मकामात को आलमी सकाफ़ती वर्से में शामिल किया है। ये 7 मकामात मोहनजोदड़ो, टेक्सला, तख्तबाई, शाही किला, शालामार बाग लाहौर, मकली कब्रिस्तान ठट्ठा और किला रोहतास हैं। मज़ीद आसार के बारे में तहकीक जारी है और तवक्को है कि इस फहरिस्त में मज़ीद इमारतें और जगहें भी शामिल होंगी। शाही किला पाकिस्तान के शहर लाहौर में वाक़या है। ये किला जनूबी एशिया के मुसलमान बादशाहों की बनाई गई यादगार इमारतों में से एक है। इसका बुलंद सदर दरवाज़ा इस बात की याद दहानी करवाता है कि यहाँ से बादशाह की सवारी हाथी पर और उसके लश्कर घोड़ों पर निकलते होंगे। किले की फसील के दोनों जानब ऊंचे बुर्ज हैं। इस दरवाजे को शाह बुर्ज कहा जाता है। अंदर दाखिल हों तो शीश महल नजर आता है जो कुछ ऊंचाई पर वाक़ है। संगे मरमर से बना ये शीश महल दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारतों में से एक है। जगमगाते शीशों से दीवारों पर मीनाकारी की गई है। ये किला आज से तकरीबन 450 साल पहले जलालुद्दीन अकबर बादशाह के हुक्म से तामीर किया गया था। अकबर बादशाह के बाद मुगल बादशाहों ने, जिनमें जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आलमगीर के नाम अहम हैं, इस वर्से की हिफाजत के साथ मजीद तामीर भी करवाई। इन बादशाहों ने किले में संगे मरमर के खूबसूरत महल, दीवाने आम और दीवाने खास, शाही खवातीन की रहायशगाहें, हमाम, असला खाने, शाही अफवाज के लिए खुले और वसी हाल, शाह बुर्ज, काला बुर्ज, लाल बुर्ज, नौलखा, ख्वाबगाह, आठदरी, कुतुब खाना और अजायब खाना जैसी इमारतें तामीर करवाईं। किले के मशरिक और मगरिब में 2 ऊंचे और शानदार दरवाजे हैं जो आलमगीर और सती दरवाजों के नाम से मशहूर हैं। आलमी वर्से में शामिल होने की वजह से शाही किले की देखभाल हुकूमत पाकिस्तान और यूनेस्को मिलकर कर रहे हैं। ये रीडिंग नोट भी है इसमें। शाही किला लाहौर के अलावा बादशाही मस्जिद, शाहजहानी मस्जिद, शालामार बाग, शहनशाह जहांगीर और मलका नूरजहां का मकबरा भी पाकिस्तान में मौजूद काबिल जिक्र इमारतों और काबिल दीद मकामात की फहरिस्त में शामिल हैं। आगे है जी खास अल्फाज। अक़वाम मुत्तहिदा। अक़वाम मुत्तहिदा का मतलब ये है यूएनओ, दुनिया के तमाम ममालिक की मजलिस। आलमी यानी दुनियाई, पूरी दुनिया के लिए आलम यानी कि पूरी दुनिया। सकाफत, सकाफत का मतलब होता है मुआशरे की वो खूबियां जो उसकी पहचान हो। विरसा, विरसे, विरसे कहते हैं बुजुर्गों से मिलने वाली जो चीजें हैं, अशिया, बुजुर्गों से मिलने वाली अशिया। दीवाने आम, जहां बादशाह आम लोगों से मिलते थे। दीवाने आसार, आसार नक्शानियां, तहकीक, तलाश और जस्तजू। बुर्ज, गुंबद, मीनाकारी, नक्शो नगार। दीवाने खास, जहां बादशाह शाही खानदान और सफीरों से मिलते थे। जुबानी सवालात। पाकिस्तान में मौजूद तारीखी इमारतों में से आपने कौन सी इमारत देखी है, नाम बताइए। और इसमें आप बादशाही मस्जिद का जिक्र कर सकते हैं जो कि शाही किले के बिल्कुल साथ है, अपोजिट है बिल्कुल। तो अगर आपने शाही किला देखा है तो आपने बादशाही मस्जिद भी जरूर देखी होगी। इसके बिल्कुल सामने जो है ना, आप पार करके सड़क के दूसरी तरफ जाते हैं तो आपको बादशाही मस्जिद नजर आती है। उसमें बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें भी हैं, मतलब उसका एक उन्होंने म्यूजियम जो है वो बनाया हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। इसके अलावा आपको
وہاں پہ ساری سیر کر سکتے ہیں، جہاں نمازی اور جہاں پہ مؤذن وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ سارا وہ جو پوری مسجد کی سیر کر سکتے ہیں۔ آپ کون سی عمارت دیکھنا چاہتے ہیں اور کیوں؟ تو بچے آپ اس کے اکارڈنگلی بتا سکتے ہیں، جیسے بچے کوئی تاریخی عمارت دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے نام، کئی نام بتائے گئے ہیں کہ آپ یہ جو ہے یہ 7 مقامات، تو ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ لاہور میں ہی بہت کچھ ہے، شالامار باغ میں بچے جا سکتے ہیں، وہاں پہ خوب مزیدار سیر ہو سکتی ہے، کھانے پینے کو بھی وہاں پہ سب کچھ ملتا ہے۔ اسی طرح یہ بادشاہی مسجد کی بھی سیر جو ہے وہ بہت مزیدار ہوتی ہے۔ اسکول کے ٹرپس اکثر یہاں پہ آتے ہیں، ہم خود اپنے بچپن میں ٹرپس کے ساتھ کئی دفعہ اسکول کے ساتھ یا اپنے کالج کے ساتھ بادشاہی مسجد کی بھی سیر کی ہے، شاہی قلعے کی بھی کی ہے۔ تو یہ ایک زبردست قسم کی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے بچوں کا اسکول تفریحی اور ساتھ ایجوکیشنل، دونوں طرح سے یہ ٹرپ ہو سکتا ہے۔ اس میں بچوں کو یہ دیکھے، اب جس بچے نے یہ دیکھا ہوا شاہی قلعہ تو اس کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا کہ ہاں یہ واقعی یہ وہاں پہ وہ تھا، یہ وہ تھا، اس کو ساری وہ یاد آ جائے گی۔ تو کیونکہ یہ ایک ہسٹری کے بارے میں ہمیں یہ بتاتا ہے، جو پرانی عمارتیں ہماری ہیں، پھر یہ کہ ان کو یہ ایک ہمارا ورثہ ہے، جو ہمارے جو بزرگ فور فادر ہمارے گزرے ہیں، تو ان کی جو رہن سہن بتانے، ان بادشاہ کیسے یہاں پہ بادشاہ رہتے تھے، ان کے کمرے کیسے تھے، خواب گاہیں، یہ وہ، اور اس کے ساتھ اس میں میوزیم بھی موجود ہے جس میں ان کی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ وہ بھی دیکھیں تو ظاہری بات ہے آپ ہسٹری کو نزدیک سے آپ دیکھ سکیں گے، پھر اس کے بعد جب اس میں اس کا پڑھیں گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا۔ تو باقی بچے اپنے اکارڈنگلی بھی بتا سکتے ہیں، کچھ اور عمارتیں یا کہیں انہوں نے کسی جگہ کا وزٹ کیا ہوا، سیر کی ہوئی ہے، تو وہ اس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں۔ تو یہ زبانی سوالات ہیں جسٹ فار کلاس ڈسکشن۔ مشق میں آ جائیں تو پڑھیے، معانی کی سمجھ اور درست تلفظ کے ساتھ سبق کی بلند خوانی کیجیے۔ خاص الفاظ، سبق میں دیے گئے خاص الفاظ کے معنی کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر کاپی میں نقل کیجیے۔ تو ہر بک کے اینڈ میں فرہنگ موجود ہے جہاں سے آپ خاص الفاظ کے معنی دیکھ سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں۔ آگے ہے معروضی سوالات، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ سب سے پہلے جو ہے یہ آیا ہے اقوام متحدہ کے بارے میں، یہاں اس کو کلر کریں، اور یہاں پہ اقوام متحدہ ایک عالمی ادارہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جائیں تو موہن جودڑو صوبہ سندھ میں ہے۔ اگلے تھرڈ میں آ جائیں پاکستان کے کل 7، تو اس کو کلر کر لیں اور یہاں پہ لکھ دیں مقامات عالمی ورثے کا حصہ ہیں۔ اگلے پہ آ جائیں تو قلعے کی فصیل کے دونوں جانب اونچے برج ہیں، تو یہاں پہ فصیل آئے گا، اس کو کلر کر لیں اور وہاں پہ لکھ دیں۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں تو ہے اگلا چوتھا ہے، 5واں ہے شاہی قلعے کی فصیل کے دونوں جانب اونچے برج ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے شاہی قلعے کی دیکھ بھال حکومت پاکستان، یہاں سے اس کو کلر کر کے یہاں لکھ لیں، اور یونیسکو مل کر رہے ہیں۔ خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے، یہ دوسرا سوال ہے۔ اس میں پہلا ہے شاہی قلعہ پاکستان کے شہر لاہور میں واقع ہے، تو یہاں پہ لاہور آئے گا خالی جگہ میں۔ دوسرے میں آ جائیں تو شاہی قلعہ جلال الدین اکبر بادشاہ کے حکم سے تعمیر کیا گیا تھا۔ تھرڈ میں آ جائیں تو شاہی قلعے میں افواج کے لیے کھلے اور وسیع ہال تھے۔ اگلے میں آ جائے چوتھے میں مغل بادشاہوں نے قلعے میں سنگ مرمر کے خوبصورت محل بھی بنوائے تھے، تو یہاں پہ محل آ جائے گا۔ اگلے میں آ جائیں پاکستان میں آج بھی ثقافتی ورثے کے بارے میں تحقیق کی جا رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ بادشاہت تھی تو اس کے کافی عمارتیں ایسی بنی ہوئی ہیں، تو اس کے بارے میں جو چلتا رہتا ہے، کام ہو رہا ہے مزید تحقیق۔ خوشخطی، اس مضمون کے آخری 7 سطور خوش خط نقل کیجیے، املا کی تیاری کے بعد املا کیجیے۔ سوال جواب، سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ پہلا ہے پاکستان کے کون سے 7 مقامات عالمی ورثے میں شامل ہیں؟ تو اس کا جواب ہے پاکستان کے یہ 7 مقامات موہن جودڑو، ٹیکسلا، تخت بھائی، شاہی قلعہ، شالامار باغ لاہور،
مکلی قبرستان ٹھٹھا اور قلعہ روہتاس عالمی ورثے میں شامل ہیں۔ دوسرا ہے شاہی قلعہ کس بادشاہ کی بنائی ہوئی عمارتوں میں شامل ہے؟ تو شاہی قلعہ جلال الدین اکبر بادشاہ کے حکم سے تعمیر کیا گیا تھا۔ تیسرا ہے شاہی قلعے کا بلند صدر دروازہ کس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے؟ شاہی قلعے کا بلند صدر دروازہ اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ یہاں سے بادشاہ کی سواری ہاتھی پر اور اس کے لشکر گھوڑوں پر نکلتے ہوں گے۔ ہاتھی پر اور لشکر گھوڑوں پر نکلتے ہوں گے۔ چوتھا ہے شاہی قلعے میں موجود عمارتوں کے نام لکھیے۔ شاہی قلعے میں دیوان عام، دیوان خاص، شاہی خواتین کی رہائش گاہیں، کتب خانہ، عجائب خانہ اور بہت سی دوسری عمارتیں موجود ہیں۔ اگلا ہے پانچواں، اپنے علاقے کی کسی قدیم یا خاص عمارت کا نام لکھیے۔ تو جیسے آپ کسی بھی آپ کے علاقے میں کوئی ایسی پرانی یا کوئی خاص عمارت ہے، جیسے ہمارے آپ کسی عجائب گھر یا کسی میوزیم کے بارے میں بتا سکتے ہیں، آپ بادشاہی مسجد کا نام لے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے علاقے میں کوئی مسجد موجود ہے پرانی، جیسے شیخ پورہ میں ہرن منار جو ہے وہ مشہور ہے۔ اسی طرح یہ کیونکہ یہ وہ ہسٹوریکل بلڈنگ ہے، تو اس طرح آپ اپنے علاقے کی کسی بھی عمارت کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ بادشاہی مسجد کا آپ نام لکھتے ہیں لاہور کی، وہ بھی اسی میں شامل ہوتی ہے۔ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ عمارت: اس سڑک پر موجود پہلی عمارت خستہ اور بسیدہ ہو گئی ہے۔ محل: ملکہ نور جہاں کا محل سنگ مرمر سے مزین ہے۔ یادگار: پاکستان میں بے شمار یادگار عمارتیں موجود ہیں۔ سنگ مرمر: قائد اعظم کا مزار بہترین اور عمدہ سنگ مرمر سے تیار کیا گیا ہے۔ شاندار: تو مینار پاکستان ایک شاندار مینار ہے۔ اگلے سوال پہ آ جائیں تو قواعد واحد جمع کے قاعدے: جن واحد مذکر الفاظ کے آخر میں الف یا ہے ہو تو اس کی جگہ یہ بڑی یہ لگا کر جمع بنائی جاتی ہے، مثلا پودا، پودے، خطرہ، خطرے۔ خالی جگہ میں واحد کی جمع لکھیے، جیسے جھنڈا لکھا ہوا ہے تو الف کی جگہ بڑی یہ لگا دے دو، جھنڈے، کوا، کوے۔ الف کو ہٹا کے آپ نے بڑی یہ لگا دیا ہے۔ اسی طرح پراٹھا، پراٹھے، لفافہ، لفافے، روزہ، روزے، میوہ، میوے۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں تو کچھ واحد مذکر الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے آخر میں الف یا ہے ہوتا ہے مگر وہ جمع میں یہ سے نہیں بدلتے، مثلا راجہ، داتا، شہنشاہ، خلیفہ، مرزا۔ یہ سنگولر بھی یہی ہے اور پلورل بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، واحد بھی یہی ہے اور جمع بھی یہی ہے۔ رشتہ داروں کے نام مثلا دادا، نانا، چچا، تایا، پھوپھا، تو یہ جو ہے سنگولر پلورل ایک ہی رہتا ہے، سیم۔ اور جن واحد مذکر الفاظ کے آخر میں الف یا ہے نہیں ہوتا ان کی واحد اور جمع کی ایک ہی صورت رہتی ہے، جیسے واحد بھائی آیا اور اس کی جمع بن گئی بھائی آئے۔ گھر بن گیا، گھر بن گئے۔ بیل آیا، بیل آئے۔ لڈو کھایا، لڈو کھائے۔ ایسے مزید 3 الفاظ ڈھونڈ کر لکھیے اور ان کے 2 جملے بنائیے جن سے واحد اور جمع کی وضاحت ہو سکے۔ جن واحد مذکر الفاظ کے آخر میں الف اور نون غنہ ہوتا ہے ان کی جمع میں واحد کا الف حمزہ چھوٹی یہ سے بدل جاتا ہے، جیسے دعا سے دعیں، کنواں سے کنویں۔ اب جو مزید 3 لفظ ہیں وہ جیسے آپ لکھ لیں کہ نان، تو اس کا واحد ہوگا نان بائی نے نان بنایا اور اس کی جمع ہوگا نان بائی نے نان بنائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا لفظ آپ پھول لکھ لیں، اس نے پھول توڑا اور پھر اس کی جمع ہوگی اس نے پھول توڑے۔ اسی طرح ہاتھی لکھ لیں، جنگل میں ہاتھی تھا اور اس کی جمع ہو جائے گی جنگل میں ہاتھی تھے۔
आगे आगे आ जाएं तो लिखिए, गिनती सीखिए और लिखिए। अब ये 21 से 40 तक उन्होंने गिनती लिखी हुई है। ये जो है आप उसको हिंसों में लिखेंगे तो ये ऐसे इसके नीचे बिल्कुल सेम 21 और 21, और ये अल्फाज में है तो आप उसको बिल्कुल इसी तरह 21 अल्फाज में इसके नीचे लिख देंगे। तो मैं पढ़ देती हूँ, आप लिखते जाइएगा, इसको ऐसे ही बिल्कुल नीचे इसके कॉपी करते जाना है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। ठीक है, मैंने इसलिए पढ़ा कि आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन, उनको बोलना कैसे है वो आ जाए। ठीक है, सरगर्मी, ग्रो बनाइए, अपने सूबे के किसी ऐसे मकाम के बारे में मालूमात और तस्वीर जमा करके किताबचे बनाइए जो आलमी सकाफती वर्से या आसार कदीमा में शामिल हो। तो इलाके के अकॉर्डिंगली है, तो पंजाब में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी मकामात हैं। तो आप इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हैं, अपने घर में जो बड़े आपके पेरेंट्स आपको जो पढ़ाते हैं या ट्यूटर, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है, इसको आप उसमें मिल के कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वाला सबक ख़त्म हो गया, अगला सबक हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इस बुक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी किसी सबक के बारे में वीडियो बनवानी है, कुछ पूछना है, कोई भी इशू है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस जो अगले जो है टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के लिए वीडियोस बनी हुई, वो इसके जो है प्ले लिस्ट में मौजूद है, गुले लाला के नाम से। आप चैनल के जो प्ले लिस्ट को देखेंगे वीडियोस के साथ, वो ऑप्शन मौजूद होता है, आगे लिखा होता है प्ले लिस्ट। आप उसको खोलेंगे तो आपको वहाँ पे इसका ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसमें और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जो अगले असबाब के बारे में हैं। तो ये इसको दोबारा शुरू किया है, तो अब जो है ये पिछले जो असबाक है, ये सबक नंबर 4 था। इससे आगे के बहुत सारे सबक बने हुए भी वीडियोस में मौजूद हैं। आप वहाँ से भी जो जिसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। शुक्रिया।